ایک دفعہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مال کی تقسیم کرنے لگے۔ آپ نے مال کی تقسیم کا آغاز حضرت سیدنا امام حسن امام حسین سے کیا۔ جب آپ کے صاحبزادے آپ کے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ نے دیکھا تو بول ہی پڑے، ابو جی میں آپ کا بیٹا ہوں، میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں، زیادہ حق تو میں رکھتا ہوں، لہٰذا مال کی تقسیم کا آغاز مجھ سے شروع کرنا چاہیے، مال کی تقسیم کا آغاز مجھ سے شروع کرنا چاہیے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، تبدیل ہونے لگا۔ آپ نے اپنے بیٹے کو دیکھا، دیکھ کر فرمانے لگے، او نادان تیری اوقات ہی کیا ہے؟ اللہ، او امام حسن امام حسین کے سامنے تیری اوقات ہی کیا ہے، تیری حیثیت ہی کیا ہے؟ اے عمر کے بیٹے عبداللہ، اپنی حیثیت کے مطابق بات کیا کر۔ بیٹے اس بات کا اندازہ ہے تجھے کہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ بیٹے پہلے جاؤ حسن و حسین کے باپ جیسا کوئی باپ لے کر آؤ، بیٹے پہلے جاؤ حسن و حسین کے نانا جیسا کوئی نانا لے کر آؤ، جاؤ حسن و حسین کی ماں جیسی کوئی ماں لے کر آؤ۔ بیٹے اگر یہ تو نہیں کر سکتا تو پھر اپنی حیثیت کے مطابق بات کیا کر، پھر اپنی اوقات میں رہ کر بات کیا کر۔ حضرت سیدنا امام حسن امام حسین گھر گئے، یہ سارا واقعہ اپنے ابو جی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے گوش و گزار کیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے جب سنا تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا، بیٹے حسن و حسین جاؤ سیدنا عمر فاروق کو کہہ دو، خوشخبری سنا دو کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ میں بھی بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں جبریل آئے، جبریل آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ کا اللہ فرما رہا ہے کہ اپنے عمر کو خوشخبری سنا دو، اپنے عمر کو خوشخبری دے دو کہ آپ کا جو عمر ہے نا یہ جنتیوں کا سورج ہے۔ اے حسن و حسین جا کے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خوشخبری سنا دو کہ آپ جنتیوں کے سورج ہیں، جنتیوں کے سورج۔ اللہ اکبر۔ امام حسن امام حسین دوڑتے ہوئے گئے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جا کر ملے، خوشخبری سنائی کہ حضور آپ تو جنتیوں کے سورج ہیں۔ ہائے، یہ سن کر جان میں جان آ گئی، خوشی سے دل جھوم اٹھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا؟ کچھ صحابہ کو ہمراہ لیا، کچھ صحابہ کو لے کر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے ہاں گھر چلے گئے۔ جب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے، حضرت آپ نے یہ ٹھیک فرمایا تھا؟ کہا جی بالکل میں نے ٹھیک فرمایا تھا۔ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا، جبریل آئے میرے حضور علیہ السلام کو کہنے لگے، حضور آپ کا جو عمر ہے نا یہ جنتیوں کا سورج ہے، یا عمر میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ آپ جنتیوں کے سورج ہیں۔ آپ نے جب سنا کہ میں جنتیوں کا سورج ہوں تو آپ نے فرمایا، یا علی ایسے نہیں ایسے نہیں، پہلے پرچی اٹھائیں، مجھے لکھ کر دیں کہ واقعی میں جنتیوں کا سورج ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے پرچی اٹھائی، قلم اٹھایا، لکھ دیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرا عمر جنتیوں کا سورج، عمر جنتیوں کے سورج ہیں۔ ہائے، آپ نے یہ تحریر اپنے پاس محفوظ کر لی، یہ پرچی اپنے پاس محفوظ کر لی۔ جب دشمن نے آپ پر حملہ کیا، جب دشمن نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا، زخمی کر دیا، جب آپ کا وقت آخر آیا تو آپ نے وہ تحریر منگوائی، اپنے بیٹوں کو کہا، بیٹو جاؤ علی المرتضیٰ شیر خدا کی وہ تحریر کہ عمر جنتیوں کے سورج ہیں لے کر میرے پاس آؤ۔ جب وہ تحریر آ گئی، وہ پرچی آ گئی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بیٹو اس پرچی کو میرے کفن کے ساتھ باندھ دینا، عمر کی بخشش کے لیے بس اتنا ہی کافی۔ ہائے ہائے، اتنی عاجزی، اتنی انکساری، یہ وہ عمر ہے 24 لاکھ مربع میل کا شہنشاہ، جس کے بارے میں میرے کریم نبی نے فرمایا، اللہ کے محبوب نے فرمایا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہی ہوتا۔
عمر کے اندر عاجزی اتنی ہے، انکساری کا عالم یہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں میری اوقات ہی کیا تھی اور میری حیثیت ہی کیا تھی۔ فرمایا ایک وقت تھا میں اونٹ چرایا کرتا تھا، میرے ابو مالدار تھے، میں مالدار عرب کا بیٹا تھا، اونٹ چرایا کرتا تھا، اونٹ چرایا کرتا تھا۔ جب میں اونٹ چراتا تھا تو 5 اونٹ لائن پہ کھڑا نہیں کر سکتا تھا، مجھ میں ہمت اتنی تھی، میری بہادری کا عالم یہ تھا کہ 5 اونٹ لائن پہ کھڑا نہیں کر سکتا تھا۔ آگے والا اونٹ لائن پہ کھڑا کرتا، پیچھے والا اونٹ ٹیڑھا ہو جاتا، پیچھے والا اونٹ لائن پہ کھڑا کرتا، درمیان والا اونٹ ٹیڑھا ہو جاتا، درمیان والا اونٹ لائن پہ کھڑا کرتا تو آگے والا اونٹ ٹیڑھا ہو جاتا، لائن سے ہٹ جاتا۔ کہتے ہیں میرے ابو جی مجھے مارا کرتے تھے، ڈانٹا کرتے تھے، او نادان تو ایک مالدار عرب کا بیٹا ہے، 5 اونٹ لائن پہ کھڑا نہیں کر سکتا، 5 اونٹ لائن پہ کھڑا کرنے کی تیری اندر ہمت نہیں ہے۔ پہلے تو 5 اونٹ لائن پہ کھڑا نہیں کر سکتے تھے، پہلے تو 5 اونٹ لائن پہ کھڑا نہیں کر سکتے تھے۔ جب میرے کریم نبی کی خدمت پہ آئے، جب میرے کریم نبی کے قدموں پہ بیٹھے، جب میرے کریم نبی کے مبارک قدم چومے، 24 لاکھ مربع میل کی حکمرانی کی، شرق سے لے کر غرب تک انسانوں کو بھی ایک لائن پہ کھڑا کر دیا، حیوانوں کو بھی ایک لائن پہ کھڑا کر دیا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح یہ صدقہ میرے عربی لجپال کا نہیں تھا تو اور کن کا تھا؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا معمول تھا کہ رات کے دوسرے پہر مدینے کی گلیوں میں گشت فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن آپ گشت فرما ہی رہے تھے کہ آپ کو ایک بڑھیا مل گئی۔ بڑھیا نہیں جانتی تھی کہ یہ شخص کون ہے۔ آپ نے بڑھیا سے حال پوچھا، بڑھیا کیا حال ہے؟ اس نے کہا نہ پوچھ، وہ عمر نہیں ہے، عمر اس کی جان کو رو رہی ہوں، اس کی جند کو رو رہی ہوں، اس کی زندگی کو رو رہی ہوں۔ آپ کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ وہ بڑھیا نہیں جانتی تھی میرے سامنے یہ جو شخصیت کھڑی ہے یہ کو۔ بڑھیا کہنے لگی عمر کی جان کو رو رہی ہوں، جب سے وہ امیر المومنین بنا ہے، جب سے وہ حکمران بنا ہے، جب سے وہ بادشاہ بنا ہے، تب سے میں بھوکی مر رہی ہوں، میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں۔ اس نے آج تک آ کر نہیں پوچھا اور کوئی کھانا بھی مل رہا ہے یا نہیں، کھانا چاہیے، پانی چاہیے، اسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ جب سے وہ حکمران بنا ہے تب سے پریشانیوں نے میرے گھر کو گھیر دیا ہے، امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، غربت عروج پر آ گئی ہے، لیکن وہ شخص آج تک میرے ہاں پوچھنے نہیں آیا کہ کسی چیز کی تجھے ضرورت تو نہیں۔ اے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ روتے ہوئے الٹے پاؤں واپس آئے، بیت المال سے کچھ مال نکالا، اپنے کندھے پہ رکھا، دوڑ کر گئے اس بڑھیا کے گھر، جا کر اس کو سامان دیا، ضرورت کا سارا سامان دیا، اور ساتھ میں کہا بڑھیا انشاءاللہ ہر مہینے تیرے گھر میں میں خود آ کے وظیفہ دیا کروں گا، تیرے گھر میں میں خود آ کے پورے مہینے کے خرچ تجھے دیا کروں گا، خدا کے لیے عمر کو معاف کر، خدا کے لیے عمر کو معاف کر۔ وہ مصروف سا آدمی ہے، مصروفیت کی وجہ سے وہ تیرے دکھ نہ سن سکا، مصروفیت کی وجہ سے وہ تیری مدد نہ کر سکا، بڑھیا خدا کے لیے عمر کو معاف کر۔ بڑھیا نے کہا اور تو کیوں کہہ رہا ہے عمر کو معاف کر دو، تو بار بار عمر کا نام کیوں لے رہا ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ رو پڑے، رو کر کہنے لگے مائی اگر سچ پوچھتی ہو تو عمر میرا نام ہے، عمر تیرے سامنے کھڑا ہے، خدا کے لیے جو کرنا ہے ابھی کر لو، جو کرنا ہے اسی دنیا میں ہی کر لو، مجھے معاف کر دو۔ قیامت والے دن میں رب کے سامنے تجھے کیا جواب دے پاؤں گا؟ قیامت کے دن اپنے کریم رب کے سامنے تیرے سوالوں کا کیا جواب دے پاؤں گا؟ بڑھیا خدا کے لیے مجھے دنیا میں ہی معاف کر دو۔ اس بڑھیا نے جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عاجزی اور انکساری کو دیکھا تو رو کر کہنے لگی حضرت میں نے آپ کو اس دنیا میں بھی معاف کر دیا، اگلے جہان میں بھی معاف کر دیا۔